السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 118۔ وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے لا نہیں یعلمون وہ جانتے لولا کیوں نہیں یکلمون اللہ کلام کرتا ہم سے اللہ او یا تأتینا لاتا ہمارے پاس آیاتن کوئی نشانی کذالک اسی طرح قال الذین کہا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے مثلا بالکل اسی کی مثال ہے قولہم ان کی بات تشابہت ملتے جلتے ہیں قلوبہم ان کے دل قد تحقیق بینہ لے آئے ہم آیات نشانیاں لقوم قوم کے لیے یوقنون جو نہیں یقین رکھتی ہے، یہاں پہ مسٹیک ہو گیا، جو یقین رکھتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں جو مشرکین عرب جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کیوں کلام کرتے ہیں، یعنی جبریل کے ذریعے جو وحی آتی ہے وہ ہم پر کیوں نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں ایسے ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی یہ سب کہا کرتے تھے، وہ بھی یعنی یہود اور نصارہ یہ ان کا بھی یہی مطالبہ تھا۔ اور تو یہاں بتاتے ہیں کہ جو یہ ان کی بات ہے اور یہ جو ان کے دل ہیں ان لوگوں کے بھی یہی تھے اور ان کے بھی یہی ہیں، یہ ملتے جلتے ہیں، یہ سب ایک جیسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم لے کر آئے ہیں نشانی، یہ نشانی قرآن سب سے بڑی نشانی ہے یہ، تو اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے وہ اس چیز پر یقین کرے گی۔ تو یہاں پر جو مشرکین عرب تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبے کرتے کہ ہمیں فرشتوں کو دیکھنا ہے، کبھی کہتے کہ ہم پر وحی نازل کیوں نہیں ہوتی، کبھی کہتے کہ آپ جو ہے نہریں بہا دیجئے یہاں پر، اور کبھی کہتے کہ آسمانوں سے پتھر برسوائیے، کبھی کہتے کہ جو کتاب ہے یہ جس کے بارے میں آپ کر رہے ہیں وہی آتی ہے یہ ہمیں لکھی ہوئی چاہیے، یعنی جو آج ہمارے پاس موجود ہے لکھی ہوئی شکل میں ان کو اس ٹائم پہ وہ چاہیے تھی۔ تو اس طرح کے وہ مطالبے کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک بار یہ بھی کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، تو اللہ کے اذن سے ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ بھی یہی سب کہا کرتے تھے، یہود نے موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے سوال کیے، طرح طرح کے وہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا گائے کا جو قصہ تھا اس میں طرح طرح کے وہ کیے گئے، اور ایسے ہی دوسری قوم ہر ایک قوم نے اپنے نبی سے طرح طرح کے مطالبے کیے اور نشانی دیکھنے کے بعد بھی وہ نہیں مانے۔ یہاں پہ آتا ہے اس کا کون سی قوم، اونٹنی کے بارے میں آتا ہے جس اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو بھیجا تھا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے اس اونٹنی کو ہی کاٹ ڈالا تھا، مطلب وہ اللہ کی طرف سے نشانی تھی کہ پہاڑ میں سے وہ اونٹنی نکلتی ہے، یہ نشانی تھی۔ تو اس قوم نے بھی اس پر بھی مطلب دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے کسی بھی طرح ایمان نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کو لانا ہی نہیں ہے ایمان، وہ کس طرح کی بھی ان کو دکھا لو نشانیاں وہ نہیں لانے والے، کیونکہ ان کے جو دل ہیں وہ خواہشات کے پیچھے ہیں، تو ان کی جو خواہشات ہیں وہ ان کو یہ سب دیکھنے کے بعد، یہ سب نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لے کر آتے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔